السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ناظرین اکرام، آج کی تازہ ترین خبروں میں پاکستان کی وہ صورتحال شامل ہے جو انڈیا کے ساتھ ایک طرف، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ ایک جو تصادم کی اور کشیدگی کی اور تناؤ کی کیفیت بن رہی ہے، وہ ہر ذی شعور کے لیے اور ہر ملکی حالات پر نگاہ رکھنے والے کے لیے ایک بڑی ٹینس صورتحال کریٹ ہو رہی ہے۔ انڈیا میں ایک دھماکہ ہوا جس کو یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ وہ کوئی چیز سلنڈر پھٹا ہے۔ بہرحال بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا، اور جس تیزی کے ساتھ وہاں انہوں نے وہ چیزیں دریافت کرنے کی کوشش کی ہے جن کو پاکستان کے ساتھ نتھی کیا جا سکے، لنک کیا سکے، وہ بجائے خود ایک ایسی سٹوری ہے کہ جو یعنی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری طرف شاید انہوں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا کہ پاکستان کے مختلف مقامات پر، بلکہ یہاں تک کہ پاکستان کے دارالحکومت میں، اور دارالحکومت میں بھی وہ بڑا سینسیٹیو یعنی ہمارا کچہری اور اس طرح کا جو ایریا ہے، وہاں ایک اس قدر شدید قسم کا دھماکہ کیا گیا جس میں 12 افراد اللہ کے پاس پہنچ گئے اور 27 وہ زخمی ہوئے۔ پھر یہ یہاں کا معاملہ نہیں ہے، پھر ایک بہت کریٹیکل صورتحال کا پاکستانی فورسز کو سامنا کرنا پڑا وانا میں۔ وانا کا معاملہ اس قدر شدید تھا، جیسا کہ ہمارے وزیر اطلاعات نے بتایا بھی ہے، اس کو اگر چابک دستی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ نہ لیا جاتا تو خدا نہ خواستہ اے پی ایس سے بڑا معاملہ ہونے والا تھا، کیونکہ 500 کیڈٹ اندر موجود تھے۔ بہرحال ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بہت بڑے حادثے سے بال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ کچھ اور مواقع پر بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، تو بہرحال یہ ایک ہمیں بہت سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی نے پھر سے یعنی کوشش کی ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے، بات چیت سے حل ہو سکے۔ تو یہی ہمارے موضوعات ہیں، آگے چل کے مزید موضوعات بھی ہم شامل کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہارون الہی طور صاحب۔ آپ ڈائریکٹر نیوز ہیں پی ٹی وی کے، تو ہم آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے عسکری اعتبار سے، کس طرح کی صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہے اور اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، اور ہماری تیاری کیسی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمسایہ ملک پھر سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہماری تیاری کیا ہے۔ السلام علیکم ہارون صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ہارون صاحب، یہ جو صورتحال کا پھر سے گھیراؤ پاکستان کا کر لیا گیا ہے اور پراکسی وار کے ذریعے سے پاکستان کو مطلب کہ ہزیمت پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بتائیے کہ اب کیا صورتحال آپ کو خطے کی نظر آ رہی ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ؟ آئندہ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جس سچویشن سے ہماری فورسز نکلی ہیں وہ کس قدر شاندار ان کا کام ہے؟ جی بالکل، آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ صورتحال کمپلیکس ہے اور جس کا پاکستان کو سامنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے بات کی کہ پاکستان اس سے کس طرح سے نکلے گا، تو وہ بھی دنیا دیکھ چکی ہے۔ خاص طور پر آپریشن بیان المخصوص میں جو مار کا حق تھا، وہ پاکستان نے جس انداز سے اپنے دشمن کو فاش کر دی، وہ خطے کا دوسرا ملک افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ہے، جس کے لیے پاکستان کی قوم نے بڑی قربانی دی ہے، ان کی میزبانی کی ہے اور بھرپور انداز میں کی ہے، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ان کو بھی ہمارے نمٹنے کی صلاحیت کا اندازہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی مسلح افواج نے کیا ہے اس سے لگا لینا چاہیے۔ اگر انہیں اندازہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کیونکہ ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں اس چاتر چلاک ہمسائے کے ساتھ، تو اس سے پوچھ لیں کہ انہیں کس طرح کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے۔
تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ پاکستان کی صلاحیتوں کے بارے میں ان کو آگاہ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یقین ہے کہ افغانستان میں بیٹھی جو افغان طالبان رجیم ہے اس کی دنیا میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہوگی, اور وہ امریکن پریزیڈنٹ کے ہر اگلے دن آنے والے بیان اور کاؤنٹ ڈاؤن کے بارے میں بھی وہ سن رہے ہوں گے, اور اس پہ بھی انہیں نظر رکھنی چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستان جس نے افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کو ہمیشہ سے اپنا پہلا ایجنڈا قرار دیا ہے اور اسے اپنا بہت ہی قریبی ہمسایہ قرار دیا ہے, اس پاکستان کی قربانیوں کا وہ ادراک کرے اور اپنی مستقبل کی حکمت عملی جو ہے وہ انہی خطوط پر استوار کرے. بالکل ہارون صاحب, ہارون صاحب بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے پیچھے جو وقت گزرا ہے اور جس طرح ہر مشکل مرحلے سے پاکستانی فوج نکل آتی ہے, قوم نکل آتی ہے, اپنے سے بہت بڑے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ بڑی عزت اور وقار کے ساتھ معاملہ کرتی ہے, بلکہ اس کی برتری کو امریکہ کا صدر بار بار بتاتا ہے, تو وہ ان کو دیکھنا ضرور چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ وانا میں جو معاملہ ہوا ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل اگر آپ ہماری قوم کو بتا سکیں کہ کس قدر شاندار طریقے سے, یعنی کتنا بڑا ممکنہ خطرہ تھا جس کو حل کیا گیا اور کس شاندار طریقے سے حل کیا گیا, اگرچہ اس میں کافی وقت لگا, کئی گھنٹے لگے ہماری فورسز کو ریسکیو کرتے ہوئے, لیکن بہرحال اللہ نے کرم کیا. اس کی ڈیٹیل اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو بڑا اچھا ہو. جی بالکل, جو ہمارے پاس اطلاعات آئیں اور جس طرح سے پوری قوم نے بھی دیکھا کہ فتنہ الخوارج کی جانب سے ہندوستانی کی سرپرستی میں ہندوستان کی سرپرستی میں ہندوستانی پراکسیز نے جس انداز سے اس حملے میں بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اس کا پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کے جوانوں نے بھرپور انداز میں بہترین حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کیا. اور شاید ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ بغیر کسی ڈیمیج کے دشمن کو جہنم واصل کیا. فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر کے تمام کیڈرز کو وہاں پہ جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ تھے یا اساتذہ تھے ان کی حفاظت بازیابی جو ہے ان کو بھی یقینی بنایا. بلکہ جو بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا, جو کیڈٹس آئے تو انہوں نے جس انداز سے شاندار انداز سے پاکستان کے مسلح افواج کو, پاکستانی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا, وہ پوری قوم کے لیے ایک بڑا حوصلہ مند پیغام کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے, اپنے بہنوں کے حفاظت کے لیے ہمارے تیار بھی ہیں اور پوری طرح وہ بھرپور عملی کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہے ہیں. جی ہارون صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت یعنی انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا تقریباً مقابلہ چل رہا ہے پاکستان کے دونوں ہمسایہ ممالک کے ساتھ, تو اس کیفیت میں جب ہماری سیاسی کریم اسلام آباد میں جمع تھی, یعنی ہائی قسم کی ایک سیکیورٹی کا معاملہ تھا, تو اس میں یہ جو مداخلت ہوئی ہے وہ وانا میں ہو یا اسلام آباد میں ہو, تو یہ تھوڑا کس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بڑا زبردست کوشچن کیا آپ نے کہ ان حالات میں جبکہ انٹیلیجنس رپورٹس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے سامنے ہیں, تو یہ بلا شبہ انہی انٹیلیجنس رپورٹس کا اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی تیاریوں کا نتیجہ ہے کہ دشمن کے دو بڑے حملے جو ہے ان کو ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیا گیا. اگر آپ وانا کی بات کریں تو مرکزی دروازے سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا اور ان کو وہاں روکا گیا اور پھر ان کو کرٹیل کر دیا گیا اس جگہ تک جہاں کسی کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور خود جہنم واصل ہو جائیں. دوسری طرف اگر اسلام آباد کی بات کریں, اسلام آباد کی کچہری میں ہزاروں لوگ آتے ہیں. جو اسلام آباد کا جوڈیشل کمپلیکس ہے مصروف ترین جگہ پہ ہے, اسلام آباد کے مرکز میں واقع ہے, وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے خاص طور پہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس نے جس انداز سے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور ان کو داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیا گیا, تو یہ ایک یقیناً اس میں اگر ہم اپنی سیکورٹی فورسز کی اور پولیس کی تعریف نہ کریں
تو یہ بہتر نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو آپ نے کوشچن اٹھایا کہ دیکھیں جو اس وقت سیکورٹی سچویشن ہے اس میں ٹارگٹ کی طرف بڑھنا اور پہنچنا یہ ایک معمول کی بات ہے، اور دنیا کے بڑے ممالک میں بھی اس طرح کے حملوں کے لیے گنجائش نکل آتی ہے اور اس طرح سے حملہ آور جو ہے پہنچتے ہیں۔ اصل امتحان سیکورٹی فورسز کا اس وقت ہوتا ہے جب ٹارگٹ کو اچیو کرنے سے اس طرح کے ناسور جو ہے ان کو روک لیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں واقعات میں پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، اس میں پولیس بھی شامل ہے، انہوں نے پوری چستی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو ان کے ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کسی بڑے نقصان سے بچے ہیں۔ بالکل اسلام آباد میں 12 افراد شہید ہوئے، قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن کیونکہ میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ اسلام آباد کی جو مصروف ترین جگہ ہے، گاڑیاں وہاں موجود تھی مرکزی دروازے کے قریب، پھر شاہراہ بھی ہے، راستے میں چلتے ہوئے لوگ بھی ہیں، تو وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کا پاکستان کی قوم کو دکھ بھی ہے۔ اور میں کیونکہ اسلام آباد موجود ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس، اسلام آباد میں سیکورٹی ادارے پوری طرح چاقو چبند ہیں اور مکمل جو ہے وہ سیکورٹی پروٹوکولز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ افغانستان کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے ترکی کی کاوشیں ابھی تک جاری ہیں، بلکہ ان کے وفد کا آنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہتری تو اسی میں ہے کہ کم از کم ہمارے افغانی دوست ہوں، بھائی ہوں، برادر ملک ہو، پاکستانی ہوں، ان کو ایک ہونا چاہیے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ تو کوئی بہتری کا امکان آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم کب تک دوستی اور بھائی چارے کے نعرے جو ہے افغانستان کے لیے استعمال کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ افغانیوں کی خوشحالی اور ترقی اور امن کے لیے قربانیاں دیتی رہے گی؟ ہم سے زیادہ اگر افغانستان کے لیے کسی نے قربانیاں دی ہیں تو افغان عوام جو ہے، افغان طالبان ہیں، وہ ان کو سامنے لے کے آئے۔ ہم نے 35 سے 40 لاکھ تک افغان مہاجرین کو اپنے دل سے لگائے رکھا، ہم نے ان کی بھرپور انداز میں میزبانی کی، ان کو پاکستان کے کونے کونے تک جانے کی اجازت دی، ان کو اپنے بزنسز میں اسٹیبلش کرنے کی اجازت دی۔ اس سے زیادہ ہم افغانستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اگر دشمن کے ایجنڈے پر افغان طالبان رجیم جو ہے وہ عمل کرنا چاہتی ہے تو پھر بات اس طرح سے آگے بڑھے گی نہیں۔ ہمیں پاکستان کی طرف سے بارہا کہا گیا ہے کہ جو میزبان ملک ہے جس میں قطر شامل ہے، جس میں ترکی شامل ہے، استنبول وہ مذاکرات ہوئے، تو اس میں پاکستان نے اپنے ان میزبان دوستوں تک اپنی بات کو پہنچایا اور انہوں نے اس پاکستان کے موقف سے مکمل اتفاق کیا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے دو طرفہ معاملہ ہے، ایک طرف افغان طالبان کی اپنی حد درمی ہے، دوسری طرف انہیں پشت پناہی حاصل ہے ایک ایسے مقام دشمن کی جس کا ہمیشہ سے ایجنڈا پاکستان میں امن و سلامتی کو سبوتاژ کرنا ہے۔ تو جب تک یہ کٹپتلیاں جو ہے اس انداز سے آگے بڑھتی رہیں گی تو مذاکرات کیسے آگے چلیں گے؟ اور اس سلسلے میں پاکستان کے جو دوست ملک ہیں، جو میزبان ملک ہیں، جو ان مذاکرات کو کروا رہے ہیں جس میں قطر شامل ہے اور ترکیہ اب جو ایک بار پھر نئی کوششوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، انہیں پورا ادراک ہے اور مسلسل وہ افغان طالبان پہ یہ باور کروا رہے ہیں کہ جب تک آپ نے ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس جو ہیں، ان کی جو پناہ گاہیں ہیں، اب جن کا دائرہ کار جو ہے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل تک پہنچ چکا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتے تو یقینی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر ہارون صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستانی فورسز چاقو چوبند ہیں، لیکن ابھی عرصہ امتحان میں ہیں، عرصہ میشر میں ہیں۔ دو طرف سے پراکسی وار کے ذریعے سے، انٹیلیجنس کے ذریعے سے، اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے سے، اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف یعنی پاکستان کو فالس فلیگ اپنے آپریشن کر کے اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی پاکستانی انٹیلیجنس پوری طرح سمجھتی ہے، جانتی ہے، اسے ادراک ہے۔ آئی ایس پی آر بتا چکی ہے کہ انڈیا اگر کوئی بھی ایڈونچر کرتا ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ اس کو ہزیمت اٹھانا پڑے گی، اور یہ جو
انٹیلیجنس سے متعلقہ ہے یا جس کو آپ کہہ لیں کہ ملک کے اندر گھس کے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، تو اس پر بھی الحمدللہ پاکستانی فورسز کی پوری نگاہ ہے، پوری توجہ ہے۔ تو اس وقت یعنی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بہرحال کئی طرح سے پاکستان کے گرد ایک محاصرہ قائم کیا جا چکا ہے، اور پاکستان اپنی پوری فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، انٹیلیجنس کے ساتھ اس سے لڑ بھی رہا ہے، اس سے نکل بھی رہا ہے، اور ہر میدان پر دشمن کو ایک شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دعا ہماری ہونی چاہیے اس ملک پاکستان کے لیے، اس کے محافظوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اہل وطن کی حفاظت فرمائے، اور کم از کم مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں لڑیں۔ مذاکرات کا ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد نتیجہ نکلے، چونکہ یہ گولیاں، یہ فوجی جن کے لیے بنے ہیں انہی سرحدوں پر اچھے لگتے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ناظرین، سردیوں کا موسم آ گیا ہے اور اس میں ہمیں ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، تپش چاہیے ہوتی ہے، حرارت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا سورس پاکستان میں گیس ہے، لیکن گیس کی کچھ تو شیڈولنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پھر ہر جگہ سوئی گیس جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی۔ تو چنانچہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہمارے ہاں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم گیس کے سلنڈر لیتے ہیں۔ اب جو گیس کے سلنڈر استعمال ہونے ہیں سردیوں میں، اس کی ایک ہوش ربا رپورٹ میرے سامنے ہے۔ یہ ایک رپورٹ 2024 کی جو اوگرا نے جاری کی ہے، اس کے مطابق صرف ایک سال میں 1500 سلنڈر پھٹے ہیں۔ 1500 گھرانوں میں یہ جب سلنڈر پھٹتے ہیں تو پھر آپ اس کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں، خبریں بھی پڑھتے ہیں، ٹی وی پر فوٹیجز بھی دیکھتے ہیں۔ 200 افراد، اور میرے خیال ہے یہ تعداد کم ہے، جب کسی گھر میں سلنڈر پھٹتا ہے تو بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس وقت جو میں آپ کو ایک بہت بڑی فگر بتانے والا ہوں جو سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں، جو یعنی رپورٹ ہوئے ہیں، تو 1 کروڑ لوگوں کے پاس سلنڈر موجود ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ ایک طرح سے رسک بھی ہے، خطرہ بھی ہے۔ تو یہ پھٹتے کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہیں، جمیل الرحمان اوپل صاحب۔ الحدید انجینئرنگ کے نام سے ان کا یہ کام ہے، اور میں آپ کو یہ بڑی خوشی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ وہ پاکستانی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس سلنڈر کو شروع کیا، رواج دیا، وہ پائنیئر ہیں اس چیز کے۔ اور یہ ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ آج تک ان کا بنایا ہوا کوئی سلنڈر، چونکہ وہ موجد بھی ہیں اور بہت اچھی طرح اس کے میکینک کو سمجھتے ہیں اور اس کے میرٹ کو سمجھتے ہیں، ان کا کوئی سلنڈر نہیں پھٹا۔ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ سلنڈر پھٹتے ہیں، اتنی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور جس گھر میں سلنڈر ہوتا ہے وہ فیملی بیچاری کانپتی پھرتی ہے جب بھی خبر سنتی ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ السلام علیکم جناب جمیل الرحمان اوپل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پائنیئر ہیں پاکستان میں اس کام کے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے بطور پاکستانی۔ مجھے بتائیے گا کس طرح آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے کہ میں باقی چیزیں آپ سے پوچھوں۔ میں نے انجینئرنگ کے بعد جو والد صاحب نے مجھے انڈیپینڈنٹ، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ایک بزنس ڈھونڈو۔ ٹھیک۔ میں نے وہ بزنس ڈھونڈا، تو الحمدللہ ان کی سپورٹ سے پھر میں اس کے سلسلے میں چائنا بھی گیا اور ملکوں میں بھی گیا، جا کے وہاں پہ دیکھا میں نے سلنڈر مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ یہ 1992 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ ٹھیک۔ وہ ہم گئے، جا کے دیکھا، آ کے مشینری بنائی الحمدللہ۔ اس کے بعد مشینری تو سٹارٹ تو پہلے لے لی تھا، 1992 میں ہم مارکیٹ میں آ گئے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب تک اب ہم کمپنیز کو سپلائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہمارا ہے، لوکل مارکیٹ میں کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جمیل الرحمان صاحب، یعنی آپ نے سنی لیا میں جو بات کر رہا تھا ناظرین سے، یہ بہت خوفناک معاملہ ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی والدہ جا چکی ہے، کوئی بہو جا چکی ہے، کوئی بچے جا چکے ہیں، اس قدر خوفناک منظر بنتا ہے۔ یہ کیوں سلنڈر پھٹتے ہیں آخر؟ اصل میں اس میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سٹینڈرڈ کا سلنڈر ہے نا، ٹھیک، سب سے پہلی چیز ہے شیٹ، اس کی مٹیریل جو عام مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک، یہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری اس کی چیز ہے اس کی تھکنیس۔ تھکنیس ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کی تھکنیس نکالی جاتی ہے، اس کے گریڈ کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو لوکل مارکیٹ میں سلنڈر بنا رہے ہیں، یہ کوئی تھکنیس کو نہیں دیکھتے، کوئی وہ پراپر مٹیریل نہیں یوز کرتے، اور یہ سلنڈر بنا کے لوکل مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں، جو اوگرا کے رول کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوگرا کہتی ہے آپ سلنڈر آپ کے کمپنیز کو سپلائی کریں، لوکل مارکیٹ میں نہیں آپ دے سکتے۔
ٹھیک. लोकल मार्केट में जब सिलेंडर ये आता है तो इसकी वजह से ये डिकेंटिंग होती है, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में डालते हैं. जब छोटे सिलेंडर में डालते हैं तो वो उससे ये हादसा होते हैं दुकानों पे. ठीक है. जो घरों में हादसा होते हैं कोई, क्योंकि ये प्रॉपर मटेरियल नहीं है, तो इसमें हल्का सा सल्फर होता है गैस में. ठीक. जिससे सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब बन जाता है. वो अंदर से ना मटेरियल को खाता है. ठीक. और वो और पहले थिकनेस उसकी कम होती है और वो और उसमें से कम हो जाती है. बिल्कुल. फिटिंग अंदर से होती है जिसकी वजह से ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं. उसकी लाइफ बहुत कम होती है. यानी मटेरियल उसमें क्रोमियम वगैरह होते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है. ठीक है. यानी मैं जो समझ पाया हूं जी कि ये दो तरह से सिलेंडर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है. एक बकायदा सर्टिफाइड कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास ज़ाहिर है लाइसेंस भी होगा. वो मेरिट को और मेयार को पूरी तरह कंटिन्यू रखते हैं. उसके लिए थिकनेस चाहिए होती है, फिर उसका मटेरियल चाहिए होता है, जो बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है और बड़ी जिम्मेदारी से उसको लाया जाता है. ये बम है, एक बम है ये. एक बम है. अच्छा, दूसरी तरफ ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में उस तरह ला काम नहीं कर रहा होता है और उस तरह छापे नहीं मारे जा सकते, देखा नहीं जा सकता, तो कुछ लोग वो जैसे जाली या गैर मेयारी चीज़ें बनाते हैं, वो मार्केट में आती हैं तो वो फटती हैं. तो इस तरह की बात आप कर सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री से बना हुआ या मेयारी बना हुआ सिलेंडर आज तक कोई नहीं फटा, ये कुछ है आपके पास ऐसी बात? हाँ जी, आज तक मेयारी सिलेंडर कभी नहीं फटा. अच्छा, ठीक. अच्छा, ठीक है. ठीक है. क्योंकि उसकी टेस्टिंग होती है 540 PSI पे उसकी टेस्टिंग है. ठीक. उसका ब्रश प्रेशर 1000 से ऊपर उसका ब्रश प्रेशर है. ठीक. इतने से ऊपर जाके ब्रस्ट होना चाहिए. जबकि उसकी वेल्व जो लगा हो 375 PSI पे तो उसकी सेफ्टी खुल जाती है. उसने बटना कहाँ से है? ठीक. अच्छा उपल साहब, बिल्कुल ठीक. मुझे बड़ा सलूशन नजर आ रहा है आपकी बात में. ये फरमाइए कि एक आम आदमी, मसलन मुझे भी ज़रूरत है, नाजरीन को ज़रूरत है, हम चले गए मार्केट में, अब हमें नहीं पता कि वो अल हदीद इंजीनियरिंग से जमील उपल साहब की कंपनी से बन के आया है या किसी और ने बनाया है. अब मैं कैसे चेक कर सकता हूँ उसको खरीदने से पहले? अच्छा, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. हम जितने सिलेंडर बनाते हैं हम कंपनी के ऑर्डर आते हैं. जैसे पर्ल पार्को है, पाकिस्तान स्टेट है, PSO पाक गैस के नाम से है, सुई सदरन SSGC के नाम से है. हमारा अपना ब्रांड नहीं होता. ठीक है. ब्रांड उनके होते हैं. उन्होंने हमसे सिलेंडर बनाया. हमने एक साइड पे छोटा सी स्टैंप लगी होती है जब एज ए मैन्युफैक्चरर हमारा बना हुआ सिलेंडर है. ठीक है. वो उन्हीं की स्पेक्स होती हैं. उन्हीं के स्पेक्स के मुताबिक हमने सिलेंडर, कंपनी के स्पेक्स के मुताबिक सिलेंडर बनाना होता है. हम बना के कंपनीज को देते हैं. कंपनीज के आगे से डीलर होते हैं. उनका एक नेटवर्क है. वो नेटवर्क, उसके थ्रू आपने सिक्योरिटी दे के वहां पे आपने सिलेंडर लेना है उनसे. और जब वापस वो हो जाए, सिलेंडर खाली होता है, आप खाली सिलेंडर देकर भरा हुआ सिलेंडर आपने उनसे दोबारा लेना होता है डीलर से. वो उसका नेटवर्क किस तरीके से. बिल्कुल. मार्केट में सिलेंडर दिए जाते हैं, ये तो वो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में डिकेंटिंग करते हैं और जिसकी वजह से ये हादसा हो रहे हैं सारे. यानी ये कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ओगरा से लाइसेंस भी ले लिए हुए हैं, लेकिन वो फिर सब स्टैंडर्ड बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं. कोई कंपनी मार्केट का वो उनका क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड बनाते थे, अब भी सब स्टैंडर्ड बना रहे हैं. उनका लोकल सेल. अब ओगरा कुछ लगी है, कुछ कर रही है, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा रिकॉर्ड कह रही है हमें दो, हर महीने में आपने किस कंपनीज को सप्लाई की है सिलेंडर, मटेरियल आपने कहाँ से परचेज किया है, ये सारा रिकॉर्ड हम तो हर महीने ओगरा को भेज रहे हैं. ठीक. अब ओगरा ले रही है, लेकिन एक कभी लाभ बन जाए ना इस चीज का, तो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर बनाएगा और मार्केट में सेल किया जाएगा. उसकी फैक्ट्री भी सील होगी, उसके ऊपर FIR भी होगी, नॉन बेलेबल होगी. तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो सेल करता है दुकानदार, उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो जाएगा. ये बिल्कुल. जमील साहब, ये फरमाइए, ये यानी अभी मुझे लग रहा है कि हमारे क्लाइंट का, आम सार्फ का मसला तो हल नहीं हुआ. क्या आप समझते हैं कि जब कोई मार्केट में ख़रीदने जाता है, मसलन लाहौर में अगर कोई जाएगा तो वो तो किसी करीबी जगह चले जाएगा, शालमी चला जाएगा, किसी भी जगह चला जाएगा, वो कैसे पहचाने कि ये मैं एक म्यारी चीज़ खरीद रहा हूँ या गैर म्यारी खरीद रहा हूँ, या किन कंपनीज के पास है? तो ये है कि शालमी में है ही सब स्टैंडर्ड. अच्छा, ठीक है. ये गवर्नमेंट की आउटलेट, जो कंपनीज की आउटलेट होती हैं, डीलर्स होते हैं, उनके पास सिलेंडर्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है.
تو مثلا کس کمپنی کے پاس جائیں؟ وہ آپ کو کسی جگہ پہ نظر آتی ہیں. اب دیکھیں لاہور میں پر پارکوں والوں نے ہوم ڈیلیوری والا سسٹم شروع کیا, کراچی میں بھی انہوں نے کیا, پی ایس او نے بھی کراچی میں شروع کیا ہوا ہے ہوم ڈیلیوری. آپ فون کریں, سلنڈر آپ کے پاس گھر آ جائے گا. ٹھیک آپ ہے. کو سلنڈر پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سیکورٹی بیس ہوتا ہے. جب مرضی آپ اس کو واپس کریں, سیکورٹی اپنی واپس لے لیں. بالکل ٹھیک. تو اپنا جمیل صاحب فرمائیے کہ اب تو بہت بڑی بات آپ نے کر دی نا کہ شالمی سے جا کے اس کا مطلب لوگ نہ خریدیں. تو کمپنیز کون کون سی کمپنیز ہیں جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں جن کو کال کیا جائے نیٹ سے دیکھ کر تو ان سے یہ لے لیا جائے؟ پر پارکو ہے, پی ایس او ہے, ٹھیک ہے, سوئی سادرن ہے. ٹھیک ہے. سوئی سادرن ادھر پاکستان ادھر لاہور سائڈ میں سوئی نادرن ان کا نیٹ ورک چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ خود دے رہی ہے سلنڈر. تو یہ کال کریں, سلنڈر آپ کے ڈور پہ آ جائے گا. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. فرمائیے یہ مہنگا پڑتا ہے مارکیٹ سے نسبتاً یا سستا پڑتا ہے؟ مارکیٹ میں کیونکہ سب سٹینڈرڈ سلنڈر ہے, اس کا ویٹ ہی پورا نہیں ہوتا, تھکنس نہیں ہوتی, وہ سلنڈر سستا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ نے پرچیز نہیں کرنا سلنڈر, یہ آپ نے صرف سیکورٹی دے دینی ہے اس کو, وہ تو آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کل کو تو وہ سکریپ ہے, یہ آپ واپس کر کے پیسے آپ نے واپس لے لیں ان سے. بالکل ٹھیک. تو فرض کریں جمیل صاحب, اگر آپ فرما رہے ہیں کہ سب سٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ ہلکا ہوتا ہے, تو کوئی بندہ اگر جائزہ لینا چاہے تو فرض کریں کہ 3 کلو کا, 5 کلو کا, 10 کلو کا, اس کا کتنا وزن ہونا چاہیے؟ وزن تو یہ دیکھیں مٹیریل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مٹیریل اس پہ کون سا استعمال کیا, کیونکہ ایک ایس جی گریڈ ہے, اسپیشل گریڈ اس کو بولتے ہیں. ایس جی گریڈ 255 کا ویٹ اور ہے, 295 کا ویٹ اور ہے. کیونکہ یہ مینوفیکچررز نہیں کرتے, یہ جس کمپنی نے سلنڈرز بنوانے ہیں وہ کون سی اسپیکس کے اوپر بنوانا چاہتی ہے. بالکل. تو یہ اس کا ویٹ, اور اس ویٹ اس کے حساب سے پھر نکلتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس کا ڈایا میٹر ہوتا ہے, کتنا ڈایا میٹر ہوگا پھر اس کے حساب سے ہوگا ویٹ. اگر ڈایا میٹر کم ہے تو ویٹ کم ہو جائے گا, ڈایا میٹر زیادہ ویٹ بڑھ جائے گا. بھلے وہ 10 کے جی کا ہی ہو. ٹھیک ہے. 10 کے جی گیس کیپیسٹی ہوتی ہے, اس میں گیس کیپیسٹی 10 کے جی اگر ہو, ڈایا میٹر زیادہ ہوگا تو اس کی تھکنس بڑھ جائے گی, اس کا وزن بڑھ جائے گا. بالکل. ڈایا میٹر کم ہوگا, اس کی تھکنس کم ہو جائے گی. جمیل صاحب یہ میں ذرا لوگوں کے لیے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی تقریباً کتنی ہوتی ہے ایک سلنڈر کی جو گورنمنٹ سے اگر ہم گورنمنٹ کا ریکمینڈڈ سلنڈر ہے وہ تو 11.8 کے جی کا ہے میٹل کا. ٹھیک ہے. سیکیورٹی کتنی ادا کرنی پڑتی ہے؟ جی سیکیورٹی کتنی ادا کرنی پڑے گی؟ وہ میرے 8,000 روپے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, 8,500 ہر کمپنی کی علیحدہ ہے. جی ٹھیک. جی جمیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی قیمتی معلومات دیں اور یہ اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہیں کہ یہ براہ راست انسانی جان کو افیکٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, یہ بہت اہم گفتگو تھی. میرا خیال ہے اس گفتگو کو آپ غور سے سنیے اور اس کو اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے. یہ یقین کیجئے کہ میرے لیے بھی بہت سی چیزیں اس میں بالکل نئی تھیں. ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ جائیں گے, وہاں جا کے ہم ایک یہ سلنڈر خرید لیں گے, لیکن یہ آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہم یعنی شالمی میں چلے جائیں, ادھر ادھر چلے جائیں, یہ سلنڈر ان کے پیچھے نہ کوئی کمپنی ہے, نہ کوئی سرٹیفکیشن ہے, نہ کوئی معیار ہے اور نہ کوئی ذمہ دار ہے. تو اور اس کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ انٹرنیٹ سے آپ یہ جو کمپنیز بتائی گئی ہیں, سوئی ناردن کمپنی ہے, اسی طرح پی ایس او کمپنی ہے, یا جو بھی دوسری بتائی ہیں, ان کا نمبر ڈھونڈا جائے اور ان کو کال کی جائے, اور کال کرنے کے بعد ان کو ایک سیکیورٹی ادا کرنی ہوتی ہے. اور اس میں تو ظاہر ہے زیادہ فائدہ ہے کہ ہم وہ پرچیز نہیں کر رہے بلکہ ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں, اور جب بھی ہم اس کو واپس کریں گے وہ سیکیورٹی ہمیں واپس مل جائے گی. تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی اس میں خیر بھی ہے کہ ہم اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں. اگر ہمارے گھروں میں غیر معیاری سلنڈر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بم اپنے گھر میں رکھ کے بیٹھے ہیں, اور وہ بم کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی نہ چادر اتنی موٹی ہے, نہ باقی اس کی رولز اینڈ ریگولیشن پر عمل کیا گیا ہے. چنانچہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سردی سے پہلے یہ خبر جو ہی آپ تک پہنچتی ہے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور ان چیزوں کو نکال دیں. ظاہر ہے جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہوتی, اور ہم وہ جو ایک زیادہ ذمہ دار کمپنیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور سیکیورٹی جمع کروائیں اور ان کے ساتھ اپنا یہ معاملہ شروع کریں تاکہ ہماری جانیں بچ سکیں. اگلی خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں.
لیکن اس سے پہلے ایک بریک کا وقت ہو چکا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ایک اہم ترین خبر حج کے متعلق ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں آئندہ حج کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کتنے افراد حج کر سکیں گے، ان کی کیا کیا شروط ہوں گی، کیا کیا مراحل ہوں گے، ان پر ہم نے بات کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت معروف شخصیت شفیق کاشف صاحب۔ شفیق کاشف صاحب کا متعلق ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کچھ دیر کے بعد ریلیز یا ریویل کی جاتی ہیں۔ وہ ماشاءاللہ ان کا ایک تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہاں کے میڈیا کے ساتھ، پریس کے ساتھ اور وزارت حج کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہمارے اسی پاکستانی چینل پر، ہمارے پیغام ٹی وی پر کئی باتیں ہم نے کی ہیں ان کے ساتھ، جو وقت گزرنے کے ساتھ اسی طرح وہ نکلی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق کاشف صاحب۔ ہم پھر ایک دفعہ ان سے بڑی مستند معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار کے حج میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا طریقہ کار طے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم شفیق کاشف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق کاشف صاحب، یہ 2026 کے حج کے لیے جو معاہدہ طے پایا ہے پاکستان اور سعودی عرب کی وزارت حج کے درمیان، اس کے کیا خد و خال ہیں؟ کس طرح کا حج ہونے جا رہا ہے؟ کتنے حجاج ہوں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا پلاننگ طے پائی ہے؟ دیکھیں یوسف سراج صاحب، اس سال بھی سعودی حکومت نے ایک عالمی کانفرنس جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی جدہ میں، ابھی 9 سے 12 نومبر تک آج وہ اختتام پذیر ہوئی ہے، جس میں 150 سے زائد ممالک سے جو وفود تھے، سرکاری غیر سرکاری مندوبین تھے، سفراء تھے، وزراء تھے، انہوں نے شرکت کی ہے، اور اگلے حج 2026 کے جو انتظامات ہیں ان کو جو ہے حتمی شکل کی طرف لے جانے کا پروگرام جو ہے وہ بنایا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس حوالے سے تمام ممالک کو جہاں جہاں سے حجاج اکرام تشریف لاتے ہیں، وہ پرائیویٹ حج اسکیم ہو یا گورنمنٹ حج اسکیم ہو، تمام کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جو طے تھا اس پہ عمل درآمد کے لیے پھر سب کو اس کانفرنس میں پابند کیا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا بھی MOU جو ہے وہ 2026 کا جو ہے وہ سائن ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حج 2025 کے اختتام کے اگلے دن ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جہاں جہاں سے جتنے حجاج آنے ہیں، تو اس کے مطابق پاکستان سے 1,79,210 جو حجاج ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں سے 1,18,210 حجاج جو ہیں وہ گورنمنٹ حج اسکیم کے ذریعے حج پہ جائیں گے، اور باقی جو ہیں وہ اس کا ٹوٹل کا 30% جو ہے وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے جائیں گے۔ اچھی خبر یہ تھی کہ جس طرح گزشتہ سال تقریباً 65,000 حجاج جو ہیں وہ حج سے محروم رہ گئے تھے، اس سال وہ تمام لوگ جو لیفٹ اوور تھا وہ بھی اکاموڈیٹ ہو چکے، اور فریش جو لوگ تھے حج پہ جانے والے ان کی بکنگ بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے 22 اکتوبر تک۔ یہ شفیق کاشف صاحب، یہ جو آپ نے تعداد بتائی ہے 1,79,210، یہ جو پچھلے 60,000 کم و بیش تھے وہ اس تعداد میں شامل ہیں یا اس کے علاوہ ہیں؟ نہیں، وہ اس میں جو لیفٹ اوور تھے حجاج جو بچ گئے تھے اور جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انہی پیسوں میں اپنے بجٹ میں اس سال حج کر لیں گے 2026 کا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ سارے اکاموڈیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ سب لوگ انشاءاللہ العزیز حج پہ جائیں گے اور اسی پیکج میں جائیں گے، اور اسی تعداد میں شامل ہیں وہ۔ جی وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے حج بیت اللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تڑپ اور کسک ہر دل میں ہوتی ہے، تیاری بھی ہر شخص کرتا ہے، سوچتا بھی ہر شخص رہتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہو، لیکن پہنچتا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑی ایک اس سلسلے میں حدیث ہے نبی کائنات کی، یعنی ایک روشنی اور رہنمائی اور خبر ہمیں یہ پہنچائی گئی ہے کہ عالم ارواح میں جو لوگ لبیک کہہ چکے ہیں ان کی باری آتی ہے، وہ جاتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگ ایک بات کیا کرتے ہیں اور تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے
کہ پیسے سے یا زیادہ راہ سے نہیں وہاں کوئی جاتا ہے تو دل کے جذبے سے جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کئی دفعہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سرمایہ وہ ہر طرح کا موجود ہوتا ہے, ٹور ان کے ہر طرح کے ممالک میں موجود ہوتے ہیں, لیکن ان کے کریڈٹ پر اگر نہیں کچھ ہوتا تو حج بیت اللہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسے بوڑھے اشخاص, کچھ ایسی بوڑھی خواتین بھی ملتی ہیں, ساری زندگی غربت میں نکال دی, ایک ایک پیسہ جمع کیا اور کر کے بالآخر وہ وہاں پہنچے ہیں اور حج انہوں نے بھی کر لیا ہے. تو یہ ایک جذبے کی بات ہے. لیکن جہاں تک انتظام کی بات ہے تو سعودی حکومت حج کے انتظامات کو بہتر سے بہترین کرتی چلی جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے ان کی تیاری کا, ان کی ذہن سازی کا, اپنے یعنی حجاج کے عملے کی ذہن سازی, اپنے ورکرز کی ذہن سازی اور اپنے وزارت حج کی ذہن سازی کہ جس دن حج 2025 ختم ہوا اس سے اگلے دن وہ پورا شیڈول دے چکے تھے. تو اس طرح یعنی پیرالل سارے کام چل رہے ہوتے ہیں سعودی حکومت کے, اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حجاج کو آسانیاں کیا دینی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے وہ ساری آسانیاں دیکھی ہیں کہ کس طرح پاکستان کے شہر اسلام آباد میں, کراچی میں اور اب میرا خیال ہے لاہور میں بھی ادھر سے ہی امیگریشن کے سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں آسانی کے ساتھ جایا جاتا ہے. ایک اور اہم ترین جو خبر پاکستانیوں کے لیے ہے وہ ہے نسک ایپ پر زیادہ تر آپریشن کا انحصار کرنا حکومت سعودی عرب کا. یہ یقیناً ایک بہت بڑی آسانی بھی ہے کہ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سارے حج کے مراحل آپ کے وہیں طے ہو جاتے ہیں. ایون آپ نے اگر حج کے علاوہ بھی کوئی زمزم منگوانا ہے, کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے تو دنیا بھر میں نسک ایپ کے ذریعے سے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شفیق کاشف صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ دوبارہ سے بحال ہو چکا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جان سکیں ان سے مزید معلومات جو حجاج کے کام آ سکیں, ان حجاج کے جو 2026 میں انشاءاللہ جائیں گے تو کس طرح وہ آسانی کے ساتھ جا سکیں گے, کس طرح کن معاملات کے متعلق انہیں گائیڈ ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ گائیڈ کر رہے تھے شفیق کاشف صاحب. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ حج کے کوئی خد و خال کیا ہوں گے, کیا طریقہ کار ہوگا, بایو میٹرک کہاں ہوگی, کس طرح کی نئی سہولتیں آ رہی ہیں, یہ بھی ذرا بتا دیجئے. یہ والے سے کہ اب نسک جو پلیٹ فارم ہے ایک, وہ اب تمام جو لوگ ہیں دنیا بھر کے عازمین حج عمرہ ان کی دسترس میں یہ پلیٹ فارم موجود ہے. اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ اپنے تمام سفر کو جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں. اس سال جو ایک سب سے اہم جو چیز ہمیں بتانی ہے اپنے ان زائرین کو جو حج کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس سال کہ وہ لوگ جو زیادہ بیمار ہیں, خاص کر کچھ ایسی بیماری ہیں جس طرح گردوں کی بیماری ہے, پھیپھڑوں کی بیماری ہے, کینسر کے مریض ہیں اور اسی طرح جو حاملہ خواتین ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے ایک کرائٹیریا جو ہے انہوں نے وہ مرتب کر کے دے دیا ہے. اور ان کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ اس حوالے سے سنجیدگی نہیں اختیار کی جاتی تھی اور وہ ٹائم آ جاتا تھا جب لوگ حج کے لیے سفر کر رہے ہوتے تھے پھر ان کو جانے دیا جاتا تھا. اس دفعہ وہ بھی نسک کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا ہے کہ آپ نے نسک کے ذریعے ہی آپ کسی ایسے ڈاکٹر جو باقاعدہ MBBS رجسٹر ڈاکٹر ہو اس کو اس کا معائنہ کروانا ہے آپ نے. اور یہ ضروری ہے کہ آپ حج کے لیے تیار ہوں تو آپ ان بیماریوں کا شکار نہ ہو. اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کوئی ذمہ دار شخصیت دے گی, ان کو مہیا کرے گی, اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی پرابلم ہوئی تو وہی ذمہ دار ہوں گے میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے والے. اور پھر اسی طرح جو حجاج کرام ہوں گے ان کو چیک بھی کیا جائے گا وہاں پہ, تو پھر یہ واپس بھی بھیجے جا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے جانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں بعض اوقات جو ہے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم ان سے کہیں گے کہ وہ باقاعدہ ابھی بھی جب وہ پیسے بھی جمع کروا چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ باقاعدہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں مکمل, اور وہ چیک کریں اپنے آپ کو, پھر وہ حج کے لیے تشریف لے جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حج جو ہے وہ مئی کے آخری ہفتے میں آ رہا ہے, 25 یا 26 مئی کو حج کا دن آنا ہے, لیکن پھر بھی گرمی کا جو موسم ہے وہ ہوگا وہاں پہ. اگلے 2-3 سال مزید جو ہے حج جو ہے گرمی میں ہونا ہے, اس کے بعد پھر بڑا اچھا موسم ہوگا. اس کا اعلان بھی باقاعدہ سعودی حکومت جو ہے وہ کر چکی ہے کہ اگلے 25 سال کے جو حج ہیں وہ کس طرح کے آنے ہیں اور کس طرح کا موسم جو ہے
اور کس طرح کی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے. اور یہ جو کانفرنس جس کا میں ذکر کر رہا تھا، عالمی نمائش جو تھی. شفیق کاشف صاحب صرف ایک سوال اس سے پہلے کہ مثلا کینسر کا مریض نہیں جا سکتا، پریگننٹ خاتون نہیں جا سکتی، گردوں کے جو مریض ہیں وہ نہیں جا سکتے، ڈائلسس پہ جو لوگ ہیں. ہاں اچھا، یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ یعنی وہاں وہ کوئی چیک اپ کریں گے، کوئی چیک اپ کا سسٹم ہوگا، ایئرپورٹ پر ہوگا، وہاں ہوگا؟ اب کینسر کی تشخیص بڑی مشکل ہے، ایک پریگننٹ خاتون ہے، اس کے بالکل شروع کے اگر ایام ہیں تو کیا اس کو بھی روک دیا جائے گا؟ یہ کس طرح؟ جی وہ دیکھیں جو خواتین ہیں ان کا تو انہوں نے دیا ہے نا کہ یہ لاسٹ 3 منتھ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک، اس سے پہلے کہ اس کا پیریڈ ہو تو وہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک، کہ یہ لاسٹ 3 منتھ نہ ہو. پھر اسی طرح یہ جو جن ہم نے ذکر کیا ہے جن بیماریوں کا، یقیناً جب یہ میڈیکل اپنا کروائیں گے اور پراپر کسی رجسٹرڈ ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے کروائیں گے تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. جب وہ معائنہ کرے گا، میڈیکل کرے گا پورا اچھے طریقے سے. اور خود بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ساری چیزیں کھول کے ان کے سامنے رکھیں نا کہ ہمیں یہ بیماری ہے. بلکہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ مجھے سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے اہم تو ہر انسان کی جو ہے وہ سلامتی ہے، اس کی صحت ہے. اس کے بعد ہی وہ عبادات کے اندر حصہ لے سکتا ہے. اور پھر جس جگہ پہ 3-4 ملین لوگوں نے اکٹھا ہونا ہو اور 200 ملکوں سے لوگوں نے آنا ہو، کوئی گرمی سے آ رہا ہے، کوئی سردی سے آ رہا ہے، کوئی کسی قسم کا وائرس لے کے آ رہا ہے، کوئی کسی قسم کا وائرس لے کے آ رہا ہے، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے خود اس کو جو ہے وہ چیک اپ کروائیں. اور جب ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے کہ جی بالکل آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں تو پھر ہی جانا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، حج بڑی اہم چیز ہے، لیکن کچھ باتیں بڑی قابل غور اور قابل فکر ہیں کہ ملکی قانون جس کو اب شریعت کی اگر روشنی میں دیکھیں تو عرف کی ایک بات کی جاتی ہے کہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اور جو آپ کا ایک دستور اور منشور ہوتا ہے اس کو آپ عرف کہہ سکتے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھنا شرعی اعتبار سے ضروری ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، کس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتے، اس کا خیال ضرور کیجیے گا. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کی چاہت میں یا آرزو میں کوشش کرتے ہیں ان بیماریوں کے باوجود ٹریول کرنے کی، تو ایک تو وہ شرعاً یعنی اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کا گناہ بھی ہوتا ہے. دوسرا پھر بہت سے دیگر لوگوں کو ہم مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تیسرا ہم اپنے ملک کی وہاں ایک ایسی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے پھر فگرز آتی ہیں، تو اگر 200 ممالک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو 200 ممالک میں یہ خبریں بھی جاری ہوتی ہیں کہ پاکستان سے اس طرح کے لوگ جا رہے ہیں. لیکن جو اہم ترین بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو لوگ پیشنٹ نہیں ہیں. یہ بات ان کے لیے ہے. نبی کائنات کا ایک فرمان ہے جس کی معنویت اس وقت بہت زیادہ آشکار میرے سامنے ہو رہی ہے. وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی پر حج فرض ہو جائے، اس کے پاس زیادہ راہ ہو، یعنی وہ جا سکتا ہو، صحت اجازت دیتی ہو، تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے بعد پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ موقع اسے میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو دیکھ لیجئے اس سے پہلے کتنی آسانیاں تھیں. اگر آپ نے وہ حج نہیں کیا تو اب مزید پابندیاں لگ رہی ہیں. تو اگر ایسے لوگ ہیں جو اب حج کے لیے ایلیجیبل ہیں، شرعاً بھی، سفر کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، تو انہیں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کل مزید ایسی چیزیں سامنے آ جائیں کہ پھر ان کے لیے بھی حج مشکل ہو جائے. یہ تھا آج کا پیغام پاکستان. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.